أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے کہہ دیجئے ان کنتم تردن الحیات الدنیا، کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو وزینتها اور اس کی زیبا زینت، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو پھر آؤ میں تمہیں کچھ جو ہے وہ ساز و سامان دے کر رخصت کر دوں اچھے طریقے سے۔ یہاں سے آگے کچھ معاشرتی احکامات ہیں، اس سے پہلے غزوہ احزاب کا جو ہے وہ تذکرہ چلتا رہا، اور اب یہاں سے کچھ آگے ایک دو رکوع کے اندر اس معاشرے کے اندر جو ضروری احکامات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جاری کیے، اور اس کے حوالے سے جس نے دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ کہا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب ظاہر ہے وہ نمونہ مسند سب کے لیے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت جن سے مرد تھے، تو اس لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جس طرح مردوں کے لیے بطور نمونہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تو اسی طرح عورتوں کے لیے غیر عورتوں کے حوالے سے بے شمار احکامات اور مسائل ہیں۔ تو اس حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی، ازواج مطہرات تھی، جن کو اہل ایمان کی مائیں بھی کہا گیا ہے، تو وہ ظاہر ایسے ہونے چاہیے کہ وہ تاکہ اہل ایمان کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہو، کہ وہ ان کی جو زندگی ہے صحابیات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، ان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اہل ایمان کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے واضح طور پر جو ہے وہ مثال اور نمونہ ہو۔ اب اس دور کے اندر ظاہر جس میں بے شمار فتوحات مسلمانوں کو ملی تھی، تو جس کی وجہ سے مال غنیمت اور دیگر جو ہے وہ آسانیاں آ گئی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اپنے ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت تمہارا ارادہ ہے، تو پھر ظاہر ہے آؤ کہ پھر تمہیں جو ہے میں مال و متاع دے کر رخصت کر دوں اور دنیا کی تلاش کے اندر لگ جاؤ۔ اب یہ گویا اس میں ایک تمام لوگوں کے لیے پیغام بھی تھا، تمام عورتوں کے لیے بھی پیغام تھا اہل ایمان کی، کہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنوں کے اندر کیا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس لیے یہ ان کو جو ہے وہ بتایا گیا۔ اب ظاہر ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے اندر 3-4 جو ازواج تھے، جس میں جو حضرت عائشہ بھی تھی اور حضرت حفصہ بھی، تو یہ ان سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے، اور واضح طور پر کہا۔ تو اس لیے یہ تاکہ ان کے ذہن کے اندر کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہ رہے، اس لیے جو ان کو یہ کہا گیا اور جب ان کو جو خبردار کیا گیا تاکہ دنیا کی زیب و زینت ان کے دلوں سے جو ہے وہ نکل جائے اور وہی جو ہے اہل ایمان کے لیے مثال بن سکتی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی رضا جو اس کا ارادہ رکھتے ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کی، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے
ان نیک عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے کہ اگر تمہارا ارادہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور آخرت کے گھر کا ہے تو پھر اس بات کی جو فکر نہ کرو، پھر اطمینان رکھو کہ جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اب ظاہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر جو عورتیں آئی تھی وہ تو اللہ کی طرف سے کوئی انتخاب تھا، اس کے اندر تو کوئی بھی ایسی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی ہے، وہ تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی انتخاب کیا ہوا تھا اور وہی کے ذریعے ان کو جو بتا دیا جاتا تھا۔ تو اسی تمام جتنی بھی ازواج مطہرات تھی یہ انتہائی اپنے اس دور کے اندر جو انتہائی پاکیزہ اور تقوی والی تھی، اللہ کا خوف اور ڈر رکھنے والی تھی اور ہر لحاظ سے جو وہ کامل اور جو وہ بہترین نمونہ تھی۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جو اگر ارادہ رکھے گا اللہ اور اس کے رسول کی رضا جو چاہے گا تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے کہ آخرت کے اندر ان کو جو ہے بہترین اجر سے نوازے گا۔ یا نساء نبی جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو تم میں سے جو بے حیائی کی طرف، کھلی بے حیائی کی طرف آئے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو جو ہے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ کے اوپر بڑی جو ہے وہ آسان ہے۔ اب یہاں بھی گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو مخاطب کر کے کہا گیا، لیکن یہ پیغام تمام عورتوں کے لیے تھا، یہ تمام اہل ایمان کے لیے تھا، اور یہ بات بھی جو ہے وہ واضح طور پر بتا دی گئی کہ اگر کوئی ایسی بے حیائی یا اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو پھر جو ہے وہ جس طرح تمہارا مقام اور مرتبہ باقی عورتوں سے بڑا ہے، یعنی ظاہر ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ ایک اللہ کے نبی ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ باقی لوگوں سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے، تو اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بھی جو ہے وہ باقی عورتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسی کوئی غلطی جو ہے وہ سرزد ہوئی تو پھر یہ بات جو ہے وہ یاد رکھنا کہ جو ہے وہ عذاب بھی جو ہے وہ دگنا دیا جائے، یعنی اگر کوئی بے حیائی اس طرح کی بات جو آئی، حالانکہ ظاہر ہے یہ ازواج مطہرات ان کی جو گواہی ہے وہ تو قرآن نے دی ہے، لیکن یہ بات جو ہے واضح طور پر کی گئی تاکہ کوئی بھی ایسا کہ جس کو ظاہر ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، جو ہے وہ نسبت ہے، تو وہ ایسا ہرگز جو ہے نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات آخرت کے لحاظ سے بھی بتا دی گئی کہ آخرت کے اندر بھی انسان کے اعمال کام آنے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا تھا کہ یہ مت سمجھنا کہ تم پیغمبر کی بیٹی ہو تو جو ہے تمہیں جو ہے وہاں پر بخش دیا جائے گا، بلکہ وہاں پر تمہارے اعمال کے متعلق جو ہے پوچھا جائے گا اور پھر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ گویا یہ اس بات کو جو ہے اعلان کیا گیا کہ جو معصوم جو ہے وہ صرف اور صرف انبیاء کرام کی ذات ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اعلان ہے، لیکن باقی لوگوں سے اگر کوئی ایسی غلطی سرزد ہوگی تو ان کے لیے جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ سزا ہوگی جس طرح باقی لوگوں کے لیے۔ تو ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ جو دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس کی طرف جو جتنا جو ہے وہ دوڑے گا اور دنیا بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گی اور آخرت کے اندر بھی پھر کچھ نہیں ملے گا۔ تو حقیقی معنوں کے اندر جو زندگی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنا اور آخرت کی امید اور آخرت کے جو انعامات کی طرف جب انسان کی جو ارادہ اور نیت ہو کہ وہ اس کے ذہن کے اندر صرف اور صرف ایک بات ہو کہ اللہ کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو اس کے لیے جب وہ تمام ہر طرح کے انعامات کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ اس کے حصے میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔